اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، اور اس نے فلاح پائی جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، بندہ جب تک دنیا میں آیا، آنے سے پہلے کوئی قید نہیں، کوئی نصاب نہیں، بلکہ وہ اپنی اس روٹین کے ساتھ دنیا میں آیا جس طرح سارے انسان دنیا میں آئے۔ اب یہ جو دنیا ہے اسے عالم مشہود بھی کہتے ہیں، اور اسے عالم عمل بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ میدان ہے جس کے لیے حضرت انسان کو تیار کیا گیا۔ عالم ارواح سے شروع ہو کے عالم دنیا تک مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ اور بنایا کس کے لیے، پروسیس کیا کس کے لیے؟ دنیا میں بھیجنے کے لیے، اور دنیا وہ جگہ ہے جس کے لیے حضرت انسان کی تخلیق ہوئی۔ اسے دوسرے الفاظ میں کچھ یوں لے لیں کہ دنیا وہ جگہ ہے جو رب کے نائب کا تخت ہے، جو رب کے نائب کا تخت ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنا ہے، اور ہوگا کہاں؟ زمین پر۔ ہوگا کہاں؟ زمین پر۔ روز سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت تیزی کا، نئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے کہ ہم جس کہکشاں میں موجود ہیں، ہمارے ستارے کی حیثیت نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی بڑی ہے وہ۔ اسی طرح کئی کہکشائیں موجود، کئی کلسٹر موجود، کئی سپر کلسٹر موجود۔ نظام عالم بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، ہم کہاں ہیں ہماری پہچان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زمین وہ مقام ہے جو کائنات کا سینٹر ہے، جو کائنات کا سینٹر پوائنٹ ہے، پن پوائنٹ کہہ لیں، سینٹر پوائنٹ کہہ لیں۔ اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، اور اس کی سید میں نیچے بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ چونکہ زمین میں ہے، زمین پر ہے، تو جتنے بھی سیارے، ستارے، کہکشائیں، کلسٹر جتنے بھی موجود ہیں، زمین سب کے سینٹر میں ہے۔ اب اللہ نے مقرر کرنا تھا اپنا نائب، اپنا نائب مقرر کرنا تھا، تو اس کے لیے زمین کا انتخاب کیا، اس کے لیے زمین کا انتخاب کیا۔ جب دارالخلافہ بنایا جاتا ہے تو اس کے دارالخلافہ میں بیٹھ کر حکم کرنے والے، حکم چلانے والے کے لیے وہ جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو سب کی مرکزی حیثیت کی حامل ہو، دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو،
وہاں پر ہر چیز کی رسائی بھی آسان ہو اور وہاں پر تخت جچے بھی صحیح۔ ہمارا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، یہاں پہ اگر اسے دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت جگہ پہ موجود ہے اور محفوظ جگہ بھی ہے۔ اسی انداز میں اللہ نے حضرت انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے اور دل کو اپنی یاد کا مرکز بنایا ہے اور تزکیہ ہے دل کا، تزکیہ ہے دل کا۔ ظاہری اعتبار سے بھی ہمیں تزکیے کی ضرورت ہے، باطنی اعتبار سے بھی تزکیے کی ضرورت ہے۔ صرف لباس کا پاک ہو جانا ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ کسی نے اچھا اجلا لباس پہن لیا، صاف کپ پانی سے دھویا ہوا، تو لباس تو پاک ہے، لیکن ہو سکتا ہے پہننے والا مومن نہ ہو۔ جہاں پر ظاہری پاکی ضروری ہے وہاں پہ باطنی پاکی بھی ضروری ہے۔ ہم ظاہری پاکی حاصل کرتے ہیں لباس سے، ہم ظاہری پاکی حاصل کرتے ہیں غسل کرنے سے، ہم ظاہری پاکی حاصل کرتے ہیں وجود کے اس بناؤ سنگار سے جسے شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے۔ جب ظاہر پاک ہو گیا اب باطن کا حکم بھی آیا۔ صوفیاء کیا کام کرتے ہیں؟ صوفیاء کیا کام کرتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، صوفیاء کی دو اقسام ہیں، ایک کو سالک کہتے ہیں، ایک کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب وہ ہے، حضرت سید عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں اور جسے میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مجذوب وہ ہے کہ جب اس کو قرب ملے اور انوارات پڑھنے پر وہ اپنی ہوش میں نہ رہے، ہوش کھو بیٹھے، ہے تو ولی ہی پر حالت مجذوبیت میں ہے، مجذوب ولی ہے۔ آج سے ایسے بہت سارے آپ کو ملتے آپ دیکھیں گے، لیکن ان کے کردار میں اس حالت میں بھی آپ کو خلاف شرع معاملات نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اپنے آپ میں اپنی لگن میں لگے ہیں، وہ انہی انوارات کی لذت میں کھوئے ہوئے، جیسے جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام عطا کیا جائے گا جنت میں، وہ میرے رب کا دیدار ہوگا۔ جب تک میرا رب چاہے گا دیدار ہوتا رہے گا، اور پھر ایک مدت تک جب دیدار ہونا بند ہو گیا، حجاب آ گیا، تو ایک مدت تک جنتی اسی دیدار کی لذت میں پڑے رہ جائیں گے۔ اسی دیدار کی لذت میں پڑے رہ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو رب کو دیکھا نہیں تھا، صرف جلوہ گری ہوتے دیکھی تھی تو آپ بے ہوش ہو گئے، حالانکہ نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ تو وہ ایک مجذوب ہے، ایک سالک ہے۔ سالک وہ ہوتا ہے جس پر انوارات پڑیں، وہ لذت تو حاصل کرے لیکن اللہ اس کو استقامت عطا فرما دے، ہوش اس کے باقی رہیں، سلامت رہیں، اس کو سالک کہتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے طور پر بے ہوش ہوئے تو یہاں پہ محدثین نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ مجذوب نبی ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حریم خاص میں پہنچتے ہیں
اور وہاں پر وقت گزارنے کے بعد جب واپس جلوہ گری فرماتے ہیں تو آپ استقامت میں رہتے ہیں، اسی لیے حضور کو سالک نبی کہا جاتا ہے۔ یہ دل جو اس کی یاد کا مرکز ہے، جو اس کی جلوہ گری کا گھر ہے، وہ دل اس کو اس کی جلوہ گری کے لیے جو پاک کرنا ہے، جو صاف کرنا ہے، اسی کو تو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور جس وجود میں وہ رہ رہا ہے، جس وجود میں وہ مکین ہے، وہ وجود کا اس دل کے اہتمام کے لیے پاک کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں آیت مقدسہ ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی کیا ہے؟ اور معراج کسے کہتے ہیں؟ کمال قرب خداوندی کو، درجہ بدرجہ کمال قرب خداوندی۔ جیسا اللہ نے مقام عطا کیا ہے، اسی کے مطابق اس کی لذت کا مقام جو ہے، اس کے قرب کا جو مقام ہے، جو اس پر پہنچا اسی کو تو معراج کہتے ہیں۔ تو الصلاۃ معراج المومنین۔ اب دل، ہم آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، اپنے آپ کو پیش کر دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی حمد بیان کی، اس کی بارگاہ میں التجائیں پیش کی۔ اس کے بعد ہم اس کی بارگاہ میں جھک گئے، مالک میں آ گیا ہوں، ہاتھ باندھے کھڑا، میں مجرم ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بد کردار ہوں، مالک بھٹکا ہوا ہوں، پر آ گیا ہوں، اے اللہ میرا آنا قبول فرما لے۔ اب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں پھر جھک جاتا ہوں، میں پھر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہوں، پھر مجھ سے دل کو قرار نہیں ملتا، تو پھر میں سجدے کی حالت میں جو اس وجود کے لیے کمال قرب کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ کو انتہائی پسند ہے، وہ نماز میں سجدہ ہے۔ جو حالت سجدہ ہے یہ اللہ کے بہت قریب تر ہے۔ جب بندہ سجدے میں اس کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، مالک آ گیا ہوں نا، اب تو تیری بارگاہ میں گر گیا ہوں، میرا رب اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے تزکیہ، اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کے معاملات کا احاطہ کرنا، کہیں میرے لینے دینے میں کہیں زیادتی تو نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک اور بات بڑی مزیدار ہے، اکثر ہر جگہ پہ ذکر ہوتا ہے کہ وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کرنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن اولاد کا بھی حق ہے۔ میں نے اگر آج اپنی اولاد کو یہ درس نہ دیا کہ بیٹے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال اکٹھا کرنا نہیں ہے، تجارت کرو، اچھی بات ہے، نبیوں کی سنت ہے اور زمانے کی ضرورت بھی ہے، لیکن رزق حلال ایسے کمانا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں خود نماز فجر پہ اگر نہیں اٹھوں گا تو میں اپنے بچوں کو 50 دفعہ کہتا رہ جاؤں کہ جاؤ بھائی مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ میں نے اسے طریقہ ہی نہیں سکھایا۔ طریقہ تب آیا کہ جب میں نے بچے کی انگلی پکڑی، وہ چھوٹا سا تھا، میں نے کہا بیٹے چلو رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر آئیں۔ وہ پوچھے کہ ابا وہ حاضری کیا ہوتی ہے؟ بیٹے جو تیرا اور میرا خالق ہے، بنانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، جو انعامات سے نوازنے والا ہے، جو ہر لمحہ مجھ پہ عنایات کرتا ہے، اس کو سجدہ کرنا میرا دل بھی مانتا ہے، اس کا حق بھی ہے۔ آ جاؤ
پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے روئے گڑ گڑائے، بچے کو پتہ چلے گا کہ میں نے رب کو، روٹھے رب کو منانا کیسے ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے۔ اسے نماز کی بھی عادت پڑے گی، اسے اس کی بارگاہ میں رونے کی بھی عادت پڑے گی، اسی سے وہ دین سیکھے گا، اسی سے اس کے تزکیے کا معاملات آگے چلے گا۔ یہ اس کا ہم پر حق ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔